نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سنن صحیح تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کرنا بڑا بندہ بنائے۔ قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائیں، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلب ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائیں۔ اپنے حواس دی نگرانی کرنے والا اور قلب و دماغ دے ذہناں نو ماس و اللہ دی لہشاں تو پاک کرنے والا بندہ بنائیں، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات عطا فرمائیں۔ سچا حسینی بن کے اپنے عشق نہ سرشار ہو کے قلباً تابت اپنی سونی پاک دا ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اور ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آئیے درس صفو دا موضوع علیہ اللہ اور آج ان اللہ والے وچوں ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کراں گے۔ سورہ یونس دی 62ویں پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اندے رب سونے فرمایا یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ نہ میں نہ دلوں دوستی لائی اور میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ یہ میرے دوست ہیں، میں دا دوست ہاں۔ تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے نہ نفسانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت دے دی روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے اولیاء اللہ سچے دوست زندہ دل مردہ نفس صحیح العقیدہ متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد خدمت چ حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کیتا، انہیں زیر نگرانی روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا، انہاں دی روح نے جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ میرے سچے دوست ہے جنہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخر جنہوں کو غم ہوئے گا۔
حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، مینوں آپ دی قدم بوسی دا شرف، دولت، نعمت اور سعادت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر سی تے آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ میں جدوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ دا مرید ہویا تے شروع وچ آپ نے منو فرمایا کہ نظام الدین سورہ مزمل نو کثرت نال پڑھیا کرو۔ آخر جدوں میں تفسیر دے اندر اس سورہ دی فضیلت دیکھی تے میں سمجھیا کہ آپ نے جڑا مینوں یہ حکم فرمایا تے اس لئی تاکہ میں اس سعادت اور نعمت حاصل کر سکاں، یہ برکات فیض و برکات حاصل کر سکاں۔ تو مقصد یہ سی کہ تاکہ میں اس نعمت تو اس سعادت تو محروم نہ رہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ اللہ سونا سورہ مزمل نو جمعے دی رات بے کام و بے زبان پڑھ دے نے، تلاوت کر دے نے۔ اللہ سونا خود تلاوت کردا جمعے دے نے بغیر زبان تو۔ تے جیڑا شخص اس رات اس سورت نو پڑھے گا گویا وہ اللہ سونے نہ ہم کلام ہوندا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سورہ مزمل دی تفسیر دے اندر لکھ دے کہ جڑا شخص اس سورہ مزمل دا پڑھن والا ہے انہوں خواہ لکھ دشمن، حاسد، جادوگر، ظالم، بدخواہ تکلیف پہنچاؤن دی کوشش کرنا تو وہ بال بھی بیکار نہیں کر سکتے بلکہ سارے مغلوب ہو جان گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت امام شاہ بھی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے ایک باری خلیفہ وقت نے میرے تے ظلم کیتا اور مینوں ہلاک کرنا چاہیا تے اپنے آدمی میرے کو بھیجیا۔ وہ آدمی میرے کو آیا تے مینوں کہنے لگا خلیفہ وقت تانوں بلا رہے ہیں تے مینوں دی نیت تو میں چونکہ واقف سگا تے میں سورہ مزمل پڑھ کے اپنے اتنے دم کر لیا۔ جب میں خلیفے کو پہنچیا دربار سے تو او دا رنگ زرد ہو گیا اور تخت تو تھلے اتر کے میرے قدمہ ہی گر پیا اور مینوں خلت عطا کیتی اور آکھیا کہ جدوں تسی اندر آئے سی تو میں دیکھیا کہ دو اژدہے بہت بڑے تھوڑے سجے کھبے منہ کھول کے ظاہر ہوئے اور مینوں کہنے لگے اے خلیفہ اگر امام شابی نو تو چھڑ دیں تیرے واسطے بہتر ہے ورنہ حکم الہی نہ تینوں تباہ و برباد کر دیاں گے۔ وہ کہنے لگے کہ جناب تانوں یہ سعادت کیویں حاصل ہوئی ہے کرامت، کیڑا ایسا عمل کردے ہو، کی کیتا تسی؟ وہ کہنے لگے میں سورہ مزمل پڑھی نے، اللہ سونے مینوں یہ درجہ عنایت فرمایا۔ پھر خلیفہ وقت نے اس سورہ مزمل نو اپنا وظیفہ بنا لیا اور اس تو بعد جڑا کوئی بادشاہ اس بادشاہ نو خراج نہیں سی دیندا اور سرکشی کردا سی انہاں سرکشی چھڈتی اور بادشاہ دے باگزار بن کے بادشاہ نو خراج دینے لگ پے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ امام مفضل رحمۃ اللہ نے اس سورت مزمل دے 6 فائدے لکھے ہیں۔ پہلا ہے کہ اس سورت نو جڑا متواتر پڑھے گا وہ ہمیشہ اللہ سونے دی پناہ رہے گا اور کوئی مصیبت وہ نزدیک نہیں پھٹکے گی اور دینی اور دنیاوی تمام آفات تو محفوظ رہے گا اور بادشاہاں اور بزرگاں دی نظراں وچ عزیز ہوئے گا۔ اور دوسرا ہے کہ جڑا شخص اس سورہ مزمل نو دن دے وقت یا رات دے وقت ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ سونا فرشتیاں نو فرمائے گا کہ گواہ رہنا اس بندے نو میں بخشتا اور اینو میں اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا اور تمام دشمنوں تو اینو میں محفوظ کرتا۔ تیسرا ہے کہ جڑا شخص اس سورہ مزمل نو پڑھے گا وہ پتھر دے بھی اگر دم کرے تو عجب نہیں کہ وہ سونے دی ہو جائے، وہ پتھر سونے دا ہو جائے۔ پھر اس موقع جو آپ نے حکایت بیان کی تھی ایک دفعہ حضرت شیخ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ عنہ خلیفہ وقت نے بغداد دے اندر قید کرتا اور مدت بعد جدوں خلیفہ وقت نے آپ نو اپنے دربار دے وچ
بلایا تو خلیفہ نے آخیا کہ اگر تو واقعی درویش ہے تو جڑا پتھر تیرے سامنے پیا دعا کر کے سونے کا ہو جائے تو پھر میں تمہیں چھڑ دیاں گا۔ آپ نے کتے تفسیر دے وچ پڑھیا سورہ مزمل دی فضیلت دے بارے تو فوراً سورہ مزمل پڑھ کے اس پتھر تے پھونک ماری، فوراً فرمان الہی دا وہ پتھر سونا بن گیا۔ خلیفہ وقت کرامت دیکھ کے آپ دی تائب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ دی قید دی یہی وجہ سی تاکہ خلیفہ وقت جڑا تائب ہو جائے اور وہ دی وجہ نہ خلق خدا جڑی ہے اس امن چ رہے۔ پھر فرمایا کہ چوتھا جڑا ہے اس سورہ مزمل نو پڑھے گا اور اپنے کور رکھے گا وہ دے اتنے کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئے گی اور لوکاں اور درگاہ الہی دے وچ معزز ہوئے گا۔ پنجواں سورہ مزمل دے پڑھنے والے دے اتنے زہر اور جادو دا اثر نہیں ہوئے گا اور تمام بلاواں تو امن چ رہے گا۔ چھواں جڑا شخص انہوں چلدے پانی تے بھی اگر پڑھے تو اللہ سونے دے حکم نال پانی کھڑا ہو جائے گا۔ اگر پہاڑ تے بھی دم کرے گا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اگر مردے تے پڑے گا دم کرے گا تو فرمان الہی دا مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اگر قیدیاں دی رہائی واسطے پڑے گا تو قیدی بھی رہا ہو جان گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پیر بھائی حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ایک باری میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نال سفر وچ سکا۔ اگے ایک دریا آ گیا، اتنے کشتی وغیرہ کوئی موجود نہیں سی۔ نے آپ نے فرمایا کہ بدرالدین میری اور اپنی لائنہ ہتھاں ہی پھڑ لا۔ جدوں اسی پانی دے بالکل قریب چلے گئے تو آپ مینوں فرماؤن لگے اکھاں بند کر لا۔ میں اکھاں بند کر لئیاں تو پھر مینوں آکھیا بھی اکھاں کھول لے۔ جدوں اکھاں کھولیاں تو اسی دریا دے پرلے کنارے کھڑے سکے اور اس گل نال آپ دی ہیبت میرے تے طاری ہو گئی تے میں کو پوچھ نہ سکے انہاں کو۔ جدوں ایک منزل تے پہنچے تے آپ نوں خوش باش دیکھیا تے میں پوچھیا حضور پانی تو اپاں کداں گزرے سکے؟ تے آپ نے فرمایا کہ بدرالدین میں سورہ مزمل پڑھ کے پانی دا دم کیتا سکا، اپنے اتنے بھی تیرے اتنے بھی دم کیتا سے تے اللہ سونے نے سانوں دریا اتوں دی گزارتا۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سورہ مزمل جڑی بڑی برکت والی ہے، بہت شان و فضیلت والی ہے۔ سانو چاہیے اس سورہ مزمل نو اپنا وظیفہ بنا لیے تے اولیاء اللہ نے ہمیشہ انہوں اپنے وظیفے شامل رکھیا تے جنہاں انہوں وظیفہ بنا لیا وہ اولیاء اللہ دی صف سے شامل ہو جاندہ، شاکان مولا دی جماعت داخل ہو جاندہ، جی دے بارے رب سنے فرمایا نہ انہاں دنیا کو خوف ہے نہ انہاں آخرت کوئی کام ہے۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ اولیاء اللہ دی صف سے شامل ہوئی ہے، جماعت اولیاء جو شاکان مولا دی جماعت سے داخل ہوئی ہے تو سانو بھی چاہیے سورہ مزمل نے اپنا وظیفہ بنا لیے۔ نفس شیطان دنیا نے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی جادوگر نجومی جناتی ہمزادی پامسٹ کیویں اگر بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے، موکلاں دی تصویر کرنے والے بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ انہاں دے پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کریے، قرآن و سنت درود دے مطابق عمل کریے، جماعت اہل سنت و جماعت دے نال رہیے تے سچے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکن سچے علماء مشایخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کل ہے، ولایت دا آخری کمالت دیدار مولا نور عمل قرآن و سنت نو اور انہاں اللہ والے دی نورانی توجہات نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح جسم چ نکل کے باطن سارو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کا شرف حاصل کرے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ یہ ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جو رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر، جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔